بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے پاک نام سے ہم اپنے سیشن کا آغاز کرتے ہیں. یہ کافی وی سی او سیشن ہے. یہ سی او کلب پاکستان اور سی او ٹوڈے میگزین کی ایک چھوٹا سا کوشش ہے ٹورڈز اسپریڈنگ دا ہوپ اینڈ آپٹیمزم ان پاکستان. پاکستان کی جو سب سے جو موسٹ امپورٹنٹ جو کلیئرلی فیکٹ ہے کہ ڈسپائٹ آل دا چیلنجز آل دا ٹیسٹنگ ٹائمس، جتنے بھی پاکستان میں جو مشکل حالات اور بات آتے ہیں، اس کے باوجود پاکستانی لوگوں کی جو سب سے نمبر ون جو ایٹریبیوٹ ہے وہ ان کا ریزیلینس لیول ہے. تو اس حوالے سے سی او کلب نے اور سی او ٹوڈے نے پینڈیمک جو کہ گلوبلی ایک بہت بڑا ایک ہٹ ہوا ہے، اس کے باوجود پاکستانیوں نے ایک بڑی ریزیلینس شو کیا ہے. ملکوں کے ملک جو ہے اس پینڈیمک کے اندر یہ چل رہے تھے، لیکن پاکستانی لوگوں نے ماشاءاللہ بہت اچھا شو کیا ہے. جہاں کچھ چیلنجز بھی آئے اور وہ پاکستان کے لوگوں نے بڑے اچھے طریقے سے، اور اب اس وقت لیٹسٹ جو ٹرینڈز ہیں وہ ڈکلائننگ اسٹیج پہ. تو ہماری جو ایک روایت ہے کہ ہم ایک کافی بھی سی او کے ساتھ ایک سکسیزفل انٹرپرینورس کو انوائٹ کرتے ہیں، سی او کو انوائٹ کرتے ہیں، تو وہ اپنی کچھ چیزیں اپنی ہمارے ساتھ پینڈیمک کے حوالے سے اور کچھ اپنی کمپنی کے حوالے سے، کچھ ملک کی اکانومی اور بزنس کے حوالے سے شیئر کرتے ہیں. تو آج کی جو ہماری مہمان شخصیت ہیں وہ یعنی کہ ان کا وہ تعارف کی محتاج نہیں ہے. بہت بڑا برانڈ ہے انٹرووڈ کے نام سے. اپنے ہر گھر میں میرا خیال انٹرووڈ کے کوئی نہ کوئی چیز موجود ہوتی ہے. تو پاکستان کے یہ بہت بڑا برانڈ، ایک ہمارے جو دوست ہیں ان کو جس وقت رائٹ اور سی او ہیں وہ عمر فاروق صاحب. عمر فاروق صاحب ماشاءاللہ ینگ ایک بلڈ ہیں، ایک سیکنڈ جنریشن ہے آف دا بزنس، اور یہ وائی پی او کے ماشاءاللہ پریزیڈنٹ بھی رہ چکے ہیں پاکستان چیپٹر کے، لاہور چیپٹر کے، اور اس کے علاوہ بہت مختلف بورڈز میں بھی یہ کام کر رہے ہیں. تو لکیلی وہ آج مینجمنٹ ہاؤس میں انہوں نے تشریف رکھی ہے اور اس کے ساتھ ہم ان کا سیشن کریں گے. اور ویلکم عمر بھائی، تھینک یو ویری مچ فار کمنگ ٹو مینجمنٹ ہاؤس. اور اس کے ساتھ ہماری کو ہوسٹ ہیں، ان کو بھی میں تعارف کراتا چلا جاؤں. وہ فاطمہ چٹھا، شی از انسپریشنل اسپیکر، شی ایکٹیوسٹ ہیں، اور سب سے بڑھ کر ایک موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں، اور جرنلسٹ ہیں، نیوز اینکر ہیں، اور وٹ ناٹ، ٹھیک ہے، سماجی کارکن بھی ہیں. تو یہ اس سیشن کو آج ہمارے ساتھ یہ کو ہوسٹ کریں گے. عمر بھائی، سب سے پہلے آپ یہ بتائیے کہ پینڈیمک کے دوران آپ کی بھی ایک اس وکٹم ہوئے اس کورونا سے، پہلے آپ اس کا فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس بتائیں، اور بعد میں پھر میں ریکویسٹ کروں گا کہ اپنی فاطمہ سے جو اپنی لیٹسٹ ہمارے فگرز شیئر کریں گی کہ اس وقت کورونا کی لیٹسٹ سچویشن کیا ہے. فرسٹ عمر آپ کے حوالے سے، اوور ٹو یو، شیئر یور پرسنل ایکسپیرینس آف کورونا. کیسے آپ نے اوور کم کیا؟ کیا پینک تھا؟ کیا فیئرس تھا؟ کیا گھر والوں کے رویے تھے؟ کیا دفتر میں اور کیا دوستوں کے؟ اور کیسے آپ نے اس کو اوور کم کیا؟ تھینک یو سر. آپ نے بہت سارے سوال پوچھ لیے جا ایک ہی فلو میں میں چاہ رہا ہوں. تو میں پہلے سے چلتا ہوں. جب مجھے کورونا ہو گیا، لیکن میں پیچھے جانا چاہتا ہوں تھوڑا. جب یہ کورونا شروع ہوا تو میں کہا چائنا میں شروع ہوا، تو میں آئی تھاٹ کہ یہ ایسی ذرا ڈرامہ ہی ہے. سو ایز ایوری بڈی تھاٹ ان دس پارٹ آف دا ورلڈ، ابھی بھی ڈینائل میں آئی تھنک پاکستان کے اندر، بٹ اٹ از اے فیکٹ. کورونا از اے فیکٹ، اور یہ حقیقت ہے، اس کو ڈینائی نہیں کرنا چاہیے آئی تھنک. سو ہوا یہ کہ گورنمنٹ نے لاک ڈاؤن کر دیا. 1.5 مہینہ میرا حال ہے، 1.5 مہینہ لاک ڈاؤن رہا. میں کبھی بھی اس لاک ڈاؤن کے حق میں نہیں تھا، آلدو وہ کچھ اس میں انڈسٹریز کو انہوں نے اجازت دی چلنے کے لیے، بٹ آئی نیور تھاٹ دیٹ اٹ واز گڈ ڈیسیجن. بٹ گورنمنٹ کی اپنی کوئی پروڈنس ہوگی، WHO نے ان کو کیا ہوگا، اور میرا خیال ہے انفیکشن اور اس وقت جو سمجھ نہیں تھی میرا حال ہے کرونا کی، اس وجہ سے بھی شاید وہ پینک میں اتنا پرولونگ ہو گیا. تو اس کا امپیکٹ یہ ہوا آئی تھنک ان دی آرگنائزیشنس کہ وہ سارے پینک میں چلی گئی، اور بہت ساری سیل لاسز ہوئے، اور آئی تھنک 1.5-2 مہینے کا کافی سیریس قسم کا نقصان ہوا، ایکسیپٹ دا ونس جن کے کاروبار چلتے لائک دا فارماسیوٹیکلز اور 2-4 اور انڈسٹریز. باقی تقریباً سب سے زیادہ ورسٹ ایک تو آئی تھنک ٹورزم ہوا، اور ہوٹلز ہوئے اینڈ دا ریسٹورینٹ بزنس. سو دین یو موو فارورڈ 1.5 مہینہ. لکیلی ہمارے پاس کچھ ہیلتھ کے کام تھے، تو ہم نے گورنمنٹ سے اجازت لے کے فیکٹری کی اجازت لے لی اوپننگ کی. سو وی ور کلوز فار 1 week اینڈ آئی واز رائڈنگ اے بائیسیکل. آئی گاٹ اے بائیسیکل. آئی واز رائڈنگ اے بائیسیکل اینڈ آئی تھاٹ کہ یار یہ اس طرح کس طرح بند رہ سکتے ہیں ہم، یار یہ تو ہم
ختم ہو جائیں گے, پروڈکشن نہیں ہماری بند ہونی چاہیے. چلو ریٹیل بند ہو گئی کوئی بات نہیں, بیک اینڈ نہیں بند ہونا چاہیے, آگے بیک لاگ میں چل رہا ہے. لکیلی وی ہیڈ اے لاٹ آف آرڈرز ایٹ دیٹ ٹائم, الحمدللہ ابھی بھی ہمارے پاس. بات ہے آپ مارچ کے لاسٹ کی اور اپریل کے فرسٹ ویک, جی سم تھنگ لائک دس, جب وہ لاک ڈاؤن ہوا تھا. میری میموری اتنی زیادہ کچھ نہیں ہے لیکن یا سم تھنگ لائک دیٹ. ہاں سو وہ پھر میں نے گورنمنٹ سے ڈسکس کیا اور کر کے انہوں نے دے ور کائنڈ انف ٹو لیٹ اس ورک, بیکاز ہمارے پاس ہاسپٹلس کے کام تھے. اینڈ وہ پھر چلتا رہا, میں آفس جاتا رہا اور کام کرتے رہے. ہم نے ہر سیفٹی اور پریکاشن لی. لکیلی پروڈکشن میں آج تک کسی ورکر کو کرونا نہیں ہوا. اٹ از ویری امیزنگ کہ پروڈکشن کے اندر کسی ورکر کو آج تک کرونا نہیں ہوا. اگر ہوا بھی ہے تو ہمیں نہیں پتا. کتنے لوگ کام کرتے ہیں؟ 800-900 لوگ ہیں جی. سو یا وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے بہت ٹیکنالوجی میں انویسٹ کیا ہوا ہے, تو اس کے اتنے لوگ ہمیں نہیں چاہیے ہوتے. سو اگر ہم کنوینشنل طریقے سے کر رہے ہوتے تو یہ ہمیں شاید 10,000 لوگ چاہیے تھے. یہ بتائیے کہ آپ جب یہ ماشاء اللہ ڈیورنگ پینڈیمک اور خاص کر لاک ڈاؤن میں بھی آپ کی کمپنی بھی چلتی رہی, آپ بھی جاتے رہے, آپ بائک پہ جاتے رہے اپنے آفس میں, تو ہاؤ یو کانٹریکٹڈ دس کرونا؟ سو یہ مجھے بھی نہیں پتا آج تک, کیونکہ میں ماسک بھی یوز کر رہا تھا, سب کچھ یوز کر رہا تھا. ہاں سارے ایس او پیز آئی واز فالوئنگ. کیسے پتا؟ آئی ڈونٹ نو. اور یہ اور میں کسی مارکیٹ پلیس پہ بھی نہیں گیا. دس از آلسو ویری اسٹرینج. اور اس وقت ہمارے آفس میں بھی کسی کو کرونا نہیں تھا. سو آئی ڈونٹ نو کہ کہاں سے کانٹریکٹ. سو مجھے کھانسی ہوئی اور عید والے دن میں نماز پڑھ کے آیا, اور عید والے دن میرا ایک دن اس سے پہلے روزے میں نہیں رکھ پایا کیونکہ میری کوئی طبیعت نہیں ٹھیک تھی. مجھے تھوڑا کڈنی کو آئی نیڈ واٹر. سو یا اسٹونس کے مجھے سمٹمز آنے. میں نے ڈاکٹر کو میسج کیا, شی از اے فیملی فرینڈ, اینڈ شی سیڈ آئسولیٹ یور سیلف. سو آئی امیڈیٹلی آئسولیٹڈ مائی سیلف. آئی لیو ود مائی فادر اینڈ مائی فیملی ایز ویل. سو وہ نیچے رہتے ہیں اوپر. سو آئی واز ویری ورڈ کہ یار ان کو نہ ہو جائے. I was not worried about myself, trust me. So اور پھر میں نے وہ میرے چپتائی لائف والے فرینڈ ہیں, وائی پی او ممبر بھی ہیں, تو he was very kind. انہوں نے گھر بھیج کے میرا ٹیسٹ کرا دیا. رات کو انہوں نے مجھے 1 بجے رپورٹ بھیج دی کہ آپ پازیٹیو ہیں. تو 15 منٹ تو مجھے سمجھ نہیں آئی کیا ہوا. میں ہاں مطلب وہ آپ سمجھ ہی نہیں آ رہی نا آپ کو کیا ہو گیا ہے بھائی, یہ میرے ساتھ ہو سکتا ہے ایسے انسان کو, یہ ہاں کہ یہ میرے ساتھ ہو گیا تھا. تو ڈینائل میں رہا, پھر تھوڑی پریشانی بھی ہوئی. پھر میں نے کہا یار بھائی اللہ نے دیا ہے. I got my act together and alhamdulillah was good. After that time I had no fear in my mind. I had a lot of belief in Allah, and that I cannot tell you that فیملی کا کیا اس وقت رویہ تھا؟ فیملی I don't know کیا تھا جی. وہ پریشان تو ہوئے ہوں گے for sure. وہ آئسولیٹڈ تھے, میں آئسولیٹ ہو گیا ایک کمرے کے اندر with my thing. And وہ کیونکہ کافی آئسولیٹڈ تھا تو کھانا بھی باہر رکھ دیتے تھے, میں اٹھا لیتا تھا. So yeah, I never went down جہاں میرے پیرنٹس رہتے تھے. So I was consulting a lot of doctors as well. میرے دوست ہی تھے. تو ایک تو جو چیز مجھے پتہ لگی کہ مجھے اپنی ڈائٹ ٹھیک کرنی ہے جو کہ میری صحیح نہیں تھی. So I would recommend کہ آپ وائٹامنز لیں, پروٹینز لیں. پانی کا انٹیک بہت امپورٹنٹ ہے. پانی, اور یہ 7 Up اور کوک تو پلیز نہ پئیں, دے ول kill me on saying this, but yeah, water is the most important thing which we are deficient in. Keep yourself hydrated, that is the core. If you get dehydrated, you have your virus will go and attack you, because وہ weak area دیکھتا ہے. So میں نے بھی یہ feel کیا جو میرا body کے اندر weak area ہے, my digestive system, اس کو اس نے attack کیا, and I started vomiting as well after a couple of days. And it went through a lot of these different things. پھر میرے فرینڈ ایک یو ایس میں تھے, انہوں نے کہا وائی ڈونٹ یو واک, یو ڈو سو مچ ایکسرسائز, وائی ڈونٹ یو واک ان دا مارننگ اینڈ اٹ فریش آکسیجن. اور میں ایک کالونی میں رہتا ہوں ادھر, مطلب آئسولیٹڈ سا ایریا. سو میں کسی کو بتائے بغیر صبح 5 بجے نماز کے بعد پہنچ جاتا تھا جی وہ واک کرنے. پہلے دن تو مجھ سے 4-5 دن کے بعد میں شروع ہو گیا تھا, ریکوری میری ہو گئی تھی. آئی تھنک 15-20 منٹ سے میں نے واک شروع کی, اور آج الحمدللہ میں 1.5 گھنٹے پہ آ گیا ہوں. سو آئی ریکورڈ فار 1 مہینہ ہو گیا مجھے ریکوری میں. ہاں تو میں آج 1.5 گھنٹہ 8.2 کلومیٹر اس میں رننگ اور واک کرتا ہوں. سو اسٹل آئی فیل اے لٹل چیلنج. آئی ایم ناٹ واٹ آئی واز بفور کرونا. I feel pain in my legs.
as well, but I am at it. And ہمارے پاس ساتھ بیٹھی ہیں فاطمہ. آپ کا بھی ماشاء اللہ بھی گورنمنٹ آف پاکستان کی جو ہیلتھ کے ساتھ منسٹری آف ہیلتھ میں آپ نے کام کیا, اور آپ اپنے بارے میں بتائیے گا کہ آپ نے کیا لوگوں کے جو کرونا کے حوالے سے ایکسپیرینسز کی, اور کیا آپ پوچھنا چاہیں گی ان کی ریکوری اور اس کے بعد ایڈوائسز ٹو دا پبلک. اچھا, میں اس میں السلام علیکم, اور تھوڑا لاؤڈ بولیے پلیز. اچھا, اس طرح ہے کہ جب میں نے کرونا پہ کام سٹارٹ کیا تھا تو میں گھر پہ بیٹھی ہوئی تھی اور مجھے کالس آنا سٹارٹ ہو گئی کہ ہمیں وینٹیلیٹر ارینج کر دیں, یہ گھر میڈیسن چاہیے. تب مجھے نہیں تھا پتا, میں نے وہ ایک بھرم بازی میں کہہ دیا, کسی نے مجھے فون کیا ایک کیمرہ چاہیے, میں نے کہا ٹھیک ہے ہو جائے گا. جب میں نے فون کیا میڈیسن کے ریلیونٹ لوگوں کو تو کہتے ہیں کیمرہ تو مل نہیں رہا. تب مجھے پتہ چلا کہ 48 گھنٹے تک ہم ایک انجیکشن ڈھونڈ رہے تھے. اچھا. دین آئی اسٹارٹیڈ, پھر میں نے کہا یار نہیں, اگر یہ ہم لوگ جن کے تھوڑی سی پی آ رہا ہے اگر ہم لوگوں کو اویلیبل نہیں تو عام انسان کتنا سفر کر رہا ہے. تو پھر میں نے گھر سے نکلی, اسلام آباد گئی, ہیلتھ کے لوگوں کے ساتھ ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفس والوں کو, ان سب لوگوں کو تنگ کیا, ان سے ڈیٹا لیا. وہ کہیں ہم آپ کو ڈیٹا نہیں دے سکتے, آپ ہمارے ساتھ انٹرنشپ کر لیں تب آپ کی ڈیٹا تک رسائی ہو سکتی ہے. کافی چیزیں. روش کے ڈسٹریبیوٹرز آفیشیلس کے ساتھ میں ایسوسیٹ ہو گئی. اب ایک کیمرہ چاہیے ہوتا تھا. ریمٹس ویئر فیروزسنس آفیشیل ڈسٹریبیوٹر ہے پاکستان میں, تو فیروزسنس کے سی ای او ہیں اسامہ وحید صاحب, ان سے بات ہوئی تو وہ کہتے ہیں وہ بھی وائی پی او کے آئے تھے. اچھا, فیروزسنس کے نہیں, تو ان کے ساتھ بات ہوئی. انہوں نے کہا کہ ابھی میڈم ہماری تو شپمنٹ نہیں آئی, گورنمنٹ نے روکی ہوئی ہے. اب اس کی وجوہات کئی تھیں, لیکن اس طرح کر کے ہم لوگوں کو ڈیلی بیسس پہ جو وینٹیلیٹر, آکسیجن سلنڈرز, ایکٹیمرا, ریمڈسویئر, ڈیکسامیتھازون, لاسٹ پہ جو میڈیسن آئی, میرا خیال ہے دن میں تقریباً کم سے کم 200 لوگ کال کرتے تھے یا میسیجز کرتے تھے, اور میرا فون فل آف یہ ہوتا تھا. اور پھر لاسٹ مومنٹ پہ, کیونکہ اچھا سر سے میں یہ ضرور پوچھوں گی, سر نے جیسے ہم پہلے ڈسکشن کرتے تھے, سر کہتے کہ میں نے 25 لوگوں کو, ہاں عمر صاحب سے میں یہ ضرور پوچھوں گی کہ انہوں نے کیسے ان کو گائیڈ کیا اور کیسے ریکور کیا, کیونکہ ایک تو یہ خود ریکورڈ پیشنٹ ہے, ہمارے سے زیادہ ان کی آڈینس جو ہے وہ زیادہ. 35 لوگوں کو انہوں نے واپس ریکوری کرائی, انہوں نے ریکوری کروائی ہے. 25 لوگوں کو انہوں نے ریکوری کروائی ہے. میں نے پتہ نہیں کرائی ہے نہیں کرائی, لیکن ہیلپ کی ہے. بہت میٹر کرتی ہے پراپر, تو اللہ کی ذات ہے جو ریکور کراتی ہے. یہ جو انجیکشن مہنگا ہوا تھا یہ آپ نے کروایا, پیچھے سے کوئی پیسے پوسے کما لیے؟ سر یقین کریں میری ذات کو, میری ذات 20,000 کا ویکسین آپ 6 لاکھ 6.5 لاکھ. مجھے یاد ہے جب میں ڈی ایچ او آفس بیٹھی تھی اسلام آباد, تو مجھے کہتے ہیں سر, کہتے ہیں ہم نے سنا ہے. میں نے کہا سر سنا کیا ہوتا ہے, مطلب میں نے اسی وقت کال ملائی. ایک پیشنٹ تھے میرے جاننے والے تھے جرمنی, تو ان کے کسی رشتے دار نے 6.5 لاکھ کا جو انجیکشن 20,000 کا ہے, اور اس اگر وداؤٹ ٹیکس دیں تو 17,000 کا ہے. پلازما کتنے بیچے؟ پلازما لوگوں کے میسیجز آتے بک رہے ہیں سر, ابھی بھی بک رہے ہیں. نہیں میں نے کچھ نہیں بیچا. آپ میرے پہ یہ پبلک الزام لگ رہا ہے, آتی ہوگی. میں نے 1 روپیہ نہیں کمایا, بلکہ جیب سے لگایا ہے. میں ادھر سے ادھر کرواتی تھی نا, میں صرف کانٹیکٹ کرتی تھی. میرے پاس آتا تھا کانٹیکٹ نمبر, یہاں سے کانٹیکٹ نمبر آیا میڈیسن والے بندے کا, ادھر سے پیشنٹ کا آیا, ان کو آپس میں لنک کروا دیا کہ آپ لوگ جائیں وہاں سے میڈیسن لے لیں. اور میری ریکویسٹ یہی ہوتی تھی, روش ڈسٹریبیوٹر ہے مسعود زیدی صاحب اور مصطفیٰ زیدی ان کا بیٹا ہے, ماشاء اللہ میں کہتی ہوں یقین کریں وہ لوگ نا پتہ نہیں کتنی پراپرٹی نام لگوا سکتے تھے کرونا کے دنوں میں. ایک کیمرہ ان کے پاس تھا اور وہ وداؤٹ ٹیکس سیل کرتے رہے ہیں. ایک کیمرہ لائک اگر 20,000 کا انجیکشن ہے وہ 17 میں دیتے رہے. اپنا جو ان کا ایک ٹیکس کا پروفٹ ہے وہ بھی نہیں ہے, 2-3 ہزار روپیہ بھی نہیں انہوں نے رکھا. جب میں ان سے ملی تو میں لٹرلی میں نے کہا ایسے لوگ بھی ہیں جہاں پہ ہمیں میسیجز آتے تھے, میم ہمیں 5 لاکھ کا انجیکشن ملا ہے, 10 لاکھ تک کا انجیکشن گیا ہے, جس کی اوریجنل 400 mg کی کاسٹ 60,000 ہے, 59 سم تھنگ. مجھے یہ بتائیے فاطمہ, بٹر جو ٹروتھس اور اپنا جو لیسنس کیا لرن کیے, یہ آپ نے پورا مہینہ منسٹری آف ہیلتھ کے ساتھ کام کیا سیکھا پاکستانیوں کے بارے میں؟ میرا خیال ہے میں ایک بات بتاؤں, کیا لرننگ سی؟ ہمارے جو جن لوگوں کے پاس پوزیشن ہے نا وہ کام ہی نہیں کرنا چاہتے, وہ لوگ کام کرتے ہی نہیں ہیں. یقین کریں ان سے زیادہ کام ہم لوگ کر رہے تھے جن کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں تھی, کچھ نہیں تھا. اپنے پرسنل لنکس کے بہاف پہ جب میں کراچی میں فون کرتی تھی, ساؤتھ سٹی والے میرے کچھ نہیں رشتے دار, بٹ یہ ہوتا تھا کراچی میں ایک ہمارے ساتھ تھے جنید قادری صاحب, اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے, لمبی زندگی دے, انہوں نے مجھے بہت ہیلپ آؤٹ کیا. مجھے وہاں پہ جتنے آکسیجن سلنڈرز, وینٹیلیٹرس, وہ سب کچھ ارینج کروا کے دے رہے تھے. تو میں سر سے جو سوال کروں گی عمر صاحب سے, عمر صاحب مجھے یہ بتائیے گا, آپ کا اوبیسلی ایکسپیرینس بھی ہے اور آپ نے ریکور بھی کیا ہے, تو آپ کیا سجیسٹ کریں گے آڈینس کو کہ ایسا کون سا پیرامیٹرز ہیں جو ان کو فالو کرنے چاہیے,
ऑक्सीजन लेवल कितना हो तो इनको हॉस्पिटल चले जाना चाहिए. Yes, और ये प्लाज्मा रिक्वायर्ड कब होता है, इंजेक्शन रिक्वायर्ड कब होता है, क्योंकि जब हमें लोग कॉल करते थे तो किसी को सिम्टम्स होते ही थे कि पॉजिटिव आ गया है और वो इंजेक्शन मांगने लग जाए. आधे से ज़्यादा क्या हुआ, लोगों ने जेबों में इंजेक्शन लेके घूमना शुरू कर दिया कि मुझे ज़रूरत ना पड़ जाए. और इंजेक्शन की सबसे बड़ी, इससे पहले कि उमर साहब जवाब दें, मैं आपको एक चीज़ बताती जाऊँ. इंजेक्शन का एक टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है. जो आपने शॉपिंग बैग में इंजेक्शन लिए हैं वो मौत थी जो आपने अपने अपनों के लिए खरीदी है. उसके बगैर शायद वो बच सकते थे. जब इंजेक्शन लगता था वो जिसका टेम्परेचर 19-20 का फ़र्क आ चुका होता था, वो आपके लिए मौत थी. मतलब वो उसमें डेथ कॉज कह ले, वो बेसिक रीज़न आपका इंजेक्शन बना है. क्योंकि हम लोगों के पास जितने लोग गए थे जिन्होंने डीलर से इंजेक्शन लिए, उनके पेशेंट की डेथ हुई. तो उसकी ख़ास और उसकी मेन वजह यही थी कि वो इंजेक्शन टेम्परेचर, क्योंकि जब मैं रोश डिस्ट्रीब्यूटर गई तो आपको इजाज़त बताती चलो, वहाँ पे क्या था कि उन लोगों ने सिर्फ जनरेटर, यूपीएस, हर चीज़ टेम्परेचर पे थी. वो इंजेक्शन टेम्परेचर में पड़े थे. आप सोचें जो ब्लैक में डीलर्स ने बेचे, वो जेबों से निकाल के इंजेक्शन दे रहे थे. वो इंजेक्शन कैसे किसी को बचा सकता है जो इट सेल्फ एक्सपायर हो चुका हुआ है. और लोगों को नहीं पता था. लोगों ने उस एक्सपायर इंजेक्शन के, और एक डोज नहीं लगती, मिनिमम 2 डोज और 4 डोज और 6 डोज, और उस एक्सपायर इंजेक्शन के कितने पैसे दिए. सर आपका सवाल कि क्या वो तो खुद जवाब दे गई हैं बहुत सारे, तो मैं क्या जवाब दूं. नहीं, जो क्वेश्चन मुझे क्लियर है, मैं आंसर कर देता हूँ जो कहा. देखिए जी, मैं ऑक्सीजन के लेवल पे पहुंचा नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं रिकवर हो गया था विदाउट एनी ऑक्सीजन. बट आई थिंक जब आपको ऑक्सीजन लेवल 92 से नीचे गिरते हैं, 92%, यू गेट एन ऑक्सीमीटर एंड यू कीप चेकिंग योर ऑक्सीजन. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. वो भी महंगा हो गया था, 10-10, 15-15 हज़ार का हो गया था. आई थिंक हमारे, पता नहीं, हम कहने को तो मुसलमान हैं, लेकिन समहाउ कुछ लोग इसको बहुत ज़्यादा, जो इस काम किस तरह के काम करते हैं, मुझे तो उनकी समझ नहीं आती कि वो किस तरह की उनकी नीयतें हैं और क्या वो व्हाट डू दे वांट टू अर्न इन लाइफ. सो ऑक्सीमीटर से चेक करें. अगर आपका 92 से नीचे जाता है, आप हॉस्पिटलाइज हो. सिंपल एज दैट. अब होता क्या है कि आप डिनाइल में होते हैं, आप जाते नहीं हॉस्पिटल टाइम पे, आपके लंग्स को प्रॉब्लम होता है, फेलियर होता है, और फिर उसमें रिकवरी ज़रा मुश्किल हो जाती है. दैट इज़, आई थिंक, मोस्ट ऑफ द केसेस जो ख़राब हुए हैं, बिगड़े हैं, या ठीक है कुछ को कंडीशंस हैं लाइक डायबिटीज़ है, हार्ट कंडीशन है, दे गेट मोर चैलेंज. बट मेरे वालिद के दोस्त है, वो टाइमली चले गए हॉस्पिटल, तो उनको हार्ट का इशू था, रिकवर कर गए अल्हम्दुलिल्लाह जी. और बट उनको स्ट्रेस बड़ा आया, आइसोलेट हो गए, सारा कुछ हुआ. वो बहुत फ़ोन किया मुझे कि मैं परेशान हूँ, मुझे इधर से निकालो. और उनके ऑक्सीजन सिलेंडर लग रहा है, 10 लीटर उनको लग रही है. हाउ कैन यू आस्क समबडी टू लीव द हॉस्पिटल. बट इस तरह की पैनिक आती है बुज़ुर्गों के अंदर, और जो ओल्ड एज के लोग होते हैं वो पैनिक जल्दी करते हैं, और कंडीशंस होती हैं. सो हौसला रखें. आई थिंक अल्लाह पे ईमान रखें, और कुछ आप कर नहीं सकते, और डॉक्टर्स पे एतमाद करें. अच्छा, एक चीज़ मैं उमर पूछना चाहूँगा कि ये अब इसको आखिरी सवाल है, उसके बाद हम वी विल गो टू द नेक्स्ट पार्ट. मुझे ये बताइए कि लेसन्स, ये कोई इंट्रोस्पेक्शन किया, क्या लेसन्स लर्न किए, 3 से 4 लेसन्स वुड यू लाइक टू शेयर विद अस, विद आवर ऑडियंस, कि आपने वो जो क्वारंटाइन किया, जब खाना आपको एक्सक्लूसिव मिलता था और आप अपना बैठते थे, तो क्या थिंकिंग करते थे, क्या उसके बाद जब निकल के सारे रिकवर करके इस प्रोसेस से अल्लाह ने आपको ज़िंदगी और सेहत अता की, तो 3 लेसन्स क्या थे? आपने सूरतुल असर सुनी है? मेरा तो फेवरेट है जी. वो तो कहते हैं कि तो वो कहती है इंसान खसारे में है, लेकिन जिन लोगों ने सब्र किया, नेक अमाल किए, और यू नो और उसकी तलकीन करते हैं, बस ये है लर्निंग. क्या बात. मतलब सूरह असर को आपने, मेरे वालिद हमेशा ये कहते थे, जब मुझे कोई भी मुश्किल आती थी तो मैं ये सूरत पढ़ता था, सूरह असर पढ़ता. हाँ. तो और एंड आई थिंक दैट वाज एन एक्चुअल प्रैक्टिकल थिंग व्हिच आई लर्नड. मतलब आपने उसका जो रियल जो अल्लाह ताला ने वो रिवील कर दी आपके ऊपर के इंसान खसारे में. जी. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल अस्री वल इंसान, जिन्होंने बिल्कुल वो एक कंप्लीट आयत है अल्लाह ताला ने, उस पर गौर करें. कुरान कहता है गौर करें, कुरान को समझें, आहिस्ता आहिस्ता पढ़ें. हदायत की किताब है, और इसके ऊपर अमल करें. That's what it, and that's what we do, and we sell medicines worth 20,000 at 5 lakh rupees. Look at what we are doing. तो खसारे में ही रहेंगे हम.
کیوں سر؟ Have I answered your question? اچھا مجھے دوسرا بتانا ہے, پوچھنا ہے آپ سے, یہ بھی آپ کیا پوچھیں کہ انہوں نے پلازما کے لیے اگر ریکمینڈیڈ ہے, کوئی پیسے تو نہیں لیں گے؟ سر یہ بتا دیں پلازما اب آپ پیسے میں تو اچھا میرے ایک دوست نے مجھے فون کیا, ہمیں ٹکٹس بھیجیں اور ہمیں 3-4 لاکھ ساتھ کیش دیں تب ہم پلازما دیں گے. اچھا میرے دوست نے مجھے ایک فون کیا, 15 دن بعد ریکوری ہوئی تھی, تو میں نے ڈاکٹر کو میسج کیا, کہنا ہے کہ پلازما, اس نے کہا مہینے سے پہلے نہیں دے سکتے. میں تو 15 دن پہ بھی تیار تھا, حالانکہ میری اینٹی باڈی اچھی خاصی ڈیولپ ہو گئی تھی, تو وہ لیکن یا if somebody was would die was میں ابھی نوٹ کر لیتی ہوں بلڈ گروپ, اے پازیٹیو ہے میرا بلڈ گروپ, لکھ لیں وہ. اگر آپ سن رہے ہیں تو اے پازیٹیو ہمیں جہاں بھی ریکوائرڈ ہوگا سر ہمارے پاس. ویسے پلازما از ناٹ, آئی تھنک ہیز ناٹ ورک, آئی تھنک the injection پلازما ہیز ورک, انجیکشن کے بعد ڈائریکٹ لوگوں کو پتہ نہیں, مجھے نہیں پتا. خیر پھر پلازما لیٹ لگتا ہوگا, بٹ یا آپ کا کیا کی لرننگ ہے, انہوں نے تو بتا دیا. سو سر آئی ریئلی ٹیک اوے آج کا میرے لیے, آپ نے بھی 1 مہینہ لوگوں کے ساتھ کام کیا, اس سارے ایکسپیرینس میں 2 مہینے آپ کی لرننگس کیا ہیں آف دا کرونا؟ اس میں کرونا میں جو میں نے چیز سیکھی تھی, سب سے پہلے جب میں 2.5 مہینے کوارنٹین رہی, میں بالکل باہر نہیں نکلی, دنیا سے کٹ گئی. اور جب مجھے کالز آنی کہ نہیں کچھ نہیں ہوتا, کرونا نہیں ہے, آ جاؤ باہر, میں نے کہا نہیں کرونا ہے. تو وہ کرونا بیسیکلی بہانہ تھا, لیکن اپنے آپ کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہ رہی تھی کہ میں کس طرف جا رہی تھی, کیا چیزیں میرے میں مجھے اڈاپٹ کرنی چاہیے اور کون سی چیزیں مجھے اپنے اندر سے چھوڑنی چاہیے, مائنس کرنی چاہیے. جب میں بیٹھی ہوتی تھی میرے سامنے کبڈ میں سے کپڑے لٹک رہے ہوتے تھے, اتنے زیادہ اوور ہر چیز تھی کہ وہ گر رہی تھی کبڈ میں سے. میں نے کہا ان کپڑوں جوتوں کے لیے میں نے ساری زندگی محنت کی اور کمایا اور کھایا اور لگایا, مطلب میں نے زندگی میں کیا بنایا ہے. تو ایک میرے لیے یہ تھا کہ یار اب فضول خرچی نہیں کرنی, جو ہو گیا وہ ہو گیا, مطلب جوتے کپڑے دیکھ کے پاگل نہیں ہو جانا. مطلب آپ نے لائف اسٹائل چینج کیا؟ ہاں میں نے ابھی تک, مطلب میں ابھی مارکیٹ میں بھی, میں اس دن سینٹورس میں بیڑا گرک ہو گیا ساری میک اپ کمپنیوں کا, جوتے والی کمپنیوں کا, وہ کیا کرے گی بیچارے. اچھا جی, اچھا جی. اور پھر اس کے بعد جو دوسری چیز سیکھی تھی وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ریئلٹی چیک دیا. اللہ تعالیٰ نے ایک ہر چیز پاز کر دی. ہم لوگ بگدڑ میں لگے ہوئے تھے, ایک دوسرے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, کمانے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں, یہ کریں وہ ایونٹس کریں, کوئی اور نہ کر لے, مطلب لیکن جو آپ کی چیز ہے وہ آپ کی ہے. یہ چیز سمجھنے کی ہے کہ مطلب کوئی چھین نہیں سکتا آپ سے کچھ. اور اگر آپ نماز میرا حال ہے پڑھ لیں تو اس سے زیادہ یقین کریں سکون کسی چیز میں نہیں ہے. مطلب نہیں سکون تو خبر میں ہے آپ کو, یہ آپ کو ہمارے پرائم منسٹر صاحب کا جملہ یہ نماز پڑھنے سے اگر آپ عمل نہیں صحیح کر رہے نا, نماز کا کوئی فائدہ نہیں. لیکن اس میں دیکھیں نا کہ اب جس طرح نماز از جسٹ a goal to achieve those things which you are not doing. You are not جھوٹ بولتے ہیں آپ, سب سے بڑی پرابلم قرآن میں اتنا بڑا جھوٹ کسی نے بات کی ہے کہ بھائی جھوٹ نہ بولا کرو. بیسک پرابلم ہی جھوٹ سے شروع ہوتی ہے. فتنہ انگیزی خون سے بڑا ظلم ہے, ہم وہی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, سود از سم ڈیبیٹیبل تھنگ. لاسٹ پوائنٹ بتاؤں گی. اس میں پتہ کہ جب ہمارے پاس ڈیلرس کے نمبر آتے تھے نا, کسی میڈیکل اسٹور والے نے ہمیں دیا کہ اس سے شاید انجیکشن مل جائے, تو شروع میں اوبیسلی ہمیں ڈیلرس کو کانٹیکٹ کرنا پڑتا تھا. اور جتنے ڈیلرس سے, کین یو بلیو کہ وہ داڑھیوں والے تھے. جب ہم انہیں واٹس ایپ کال کرتے تھے اور سب کی داڑھیوں والی فوٹو لگی ہوتی تھی, اور پھر وہ سارے حج عمرہ کریں گے, 20,000 کے انجیکشن 6 لاکھ 10 لاکھ میں بیچ گئے. ہے یہ تو آپ نے بھائی کہا, میں نے تو آپ نے صحیح بولا کہ یہ ہماری ایک جو ڈپلومیسی ہے یا ہپوکریسی ہے یہ تباہ کر دیتی ہے. ایک چیز میں نے سیکھی تھی. اب عمر میں نے تو مجھ سے پوچھتے ہیں کہ جہاز آپ نے یہ سارے 4 مہینوں میں اگر 1 لائن میں کیا ڈیفائن کریں گے, تو میں نے کہا جی کہ لیونگ از ویری ان ایکسپینسو, لائف اسٹائل از ویری ایکسپینسو. بالکل. تو اصل میں زندگی بہت ہی سادہ ہے اور لائف اسٹائل بہت مہنگا ہے. عمر میرا اب نیکسٹ پارٹ آپ کا کویشچن یہ ہے کہ آپ ایک بزنس لیڈر بھی ہو, آپ ایک CEO بھی ہو, اور اس وقت 2 ہی مسئلے تھے, ایک لائف کا یا لائیولیہڈ کا. اب ہم لائیولیہڈ پہ آ جاتے ہیں, روزگار کا, کیونکہ جو فکر معاش ہے وہ بہت بڑا فکر ہے. اب مجھے یہ بتائیے کہ اس وقت اکانومی کے حوالے سے سکڑ گئی, ویسے ہی کرونا سے پہلے 5.6 پاکستان کی اکانومی, اور جو کہ کم ہو کے مائنس میں چلی گئی. پھر اس کے بعد ہماری ایکسپورٹ, ہمارے ساری چیزیں ہٹ ہوئیں, اور پھر پینڈیمک نے آ کے اپنا کام شروع کر دیا. اس سے تو ٹوٹلی سارا کچھ ہو گیا. پاکستان کی بجٹ ابھی آپ کے سامنے, وہی 15 دن پہلے بجٹ آیا. مجھے یہ بتائیے
اکانومی کو کیسے دیکھتے ہیں آگے رائٹ نو, کیا کریٹیکل چیلنجز کیا ہیں اور وے فارورڈ کیا ہے, اور پھر اپنے بزنس کے اوپر بتائیے کہ جو آپ کا جس انڈسٹری میں آپ کا ایک لائف اسٹائل فرنیچر آپ لوگوں کو خود لائف اسٹائل آپ دیتے ہیں, اس کے اوپر کیا ہٹ پڑی اور کیا اس کے چیلنجز ہیں رائٹ نو بینگ نا, کیونکہ ہر وقت اس وقت ہر بندہ اس وقت تکلیف میں رو رہا ہے. اوور ٹو یو سر. ایکچولی اس کے بہت سارے آنسرز ہو سکتے ہیں, بٹ آئی تھنک اٹس یور مائنڈ سیٹ دیٹ ڈرائیوز ایوری تھنگ. How you keep your mindset to things. If your mindset is positive, things will drive into a positive manner. If your mindset is negative, you will go into a negative mode and you will make wrong decisions, I think. So, to answer your first question, the economy part جو سکڑ رہی ہے, دیکھیں وہ temporary ہے. I think this is temporary, اور یہ کوئی shrink آج تو نہیں ہو رہی. ٹیررزم ہوا, ہم نے وہ چیزیں بھی دیکھی, اس سے زیادہ یہ ٹف نہیں ہے کنڈیشنز. سو آئی تھنک وی ول پاس تھرو دیٹ. ہمارے ڈائنامکس دنیا سے ذرا ڈفرینٹ ہی ہوتے ہیں ہمیشا. دیکھیے چیلنج کرتا ہے کہ آپ جیسی کمپنیز کا یو آر دا لیڈر اینڈ اسپیشلی یو آر اے ٹیکس پیئر, ہائیسٹ ٹیکس پیئر ان دا مارکیٹ, اور یہاں جس انڈسٹری میں آپ کا ماشاء اللہ اتنا بڑا برانڈ ہے کام کر رہے ہیں, وہاں آدھے سے زیادہ لوگ ٹیکس بھی نہیں پے کرتے. سو ہم نے کیا چیلنجز ہیں آپ میں آپ کا ہم حساب لگا رہے تھے 100 روپے اگر قیمت ہو نا تو 25 سے 30 روپے گورنمنٹ لے جاتی ہے اس میں سے, ٹھیک ہے. سو جب اب آپ کمپیٹ کرنے جا رہے ہیں تو 25. سو واٹ یو ڈو از یو انویسٹ ان ٹیکنالوجی, یور پیپل, یو ورک آن ڈیولپمنٹ آف یور پیپل اینڈ کیپ آن انویسٹنگ, بیکاز ٹیکنالوجی بھی لوگوں نے چلانی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اگر ان پہ ڈیولپ نہیں کیا تو وہ ٹیکنالوجی فیلئر ہو جائے گی. ہمارے کیس میں ہوا بھی ہے, اور ہم نے ری ایڈجسٹ کیا, اینڈ آئی ہیو کیپٹ آن تھنکنگ وائی دس ٹیکنالوجی از ناٹ بینگ ایفیشینٹلی رن, بیکاز دا پیپل, آئی ڈنٹ اپ گریڈ دا پیپل ٹو دا ایکسٹینٹ دے ریکوائرڈ ٹو بی اپ گریڈیڈ. سو 2 یا 3 چیزیں ہیں, جب تک آپ اپنی ٹیکنالوجی کو انوویٹ نہیں کرتے اپنی مارکیٹ کنڈیشنز کے لحاظ سے, اور اپنے لوگوں کو نہیں اس کے مطابق گروم کرتے اور ڈیولپ نہیں کرتے, ان کی سوچ کو نہیں اپنے ساتھ الائن کرتے. اگر آپ نہیں کر پا رہے تو وہ آپ کی غلطی ہے, جس طرح بھی کرنا ہے آپ نے. اٹ از اے بگ چیلنج. سو وہ تھا نا کہ کون چینج ہونا چاہتا ہے اور کون, تو سب نے کہا جی ہاں چینج تو ہم سب چاہتے ہیں, لیکن چینج ایجنٹ کون بنے گا, سب نے ہاتھ نیچے کر دیے. So it is very tough to change human beings, and so you learn from your mistakes. We don't learn from our mistakes, I think, and we don't make the right decisions. So one should be very self-critical, I think, and understand what mistakes he's made, and that is the correction of those mistakes which takes you to the growth pattern. دو چیزوں کے مجھے بتائیے گا بینگا, کیونکہ لیڈرشپ ان کرائسس یہ آج کا ہمارا تھیم بھی ہے کہ جو کرائسس چلتے ہیں تو لیڈرز کے بیسیکلی 2 کرائسس میں سے لیڈر کو اپنا مینیج کرنے ہوتے ہیں. نمبر 1 اپنی کیش فلوز, اپنے جو لوگوں کی لیکوڈیٹی, جس کو لوگوں کو سیلریز دینی ہے, پیبلز ہیں, لوگوں کو لے آف کرنا ہے, رکھنا ہے, اور دوسرا ہے پیپل مینجمنٹ, کہ لوگوں کی جو لوگوں کی جو ہیومن ریسورس مینجمنٹ. ڈیفیکلٹ ٹائمس میں کمپنیاں لے آف کر رہی ہیں, لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں, آگے بزنس نہیں ہے, سیلز نہیں ہے. ان دونوں چیلنجز کو آپ بینگ اے سی او آف دا ون آف دا لیڈنگ کمپنی انٹرووڈ کیسے مینیج کیا اور کر رہے ہیں؟ یہ تو ہر ایک کا اپنا سینیریو ہے, بٹ میں اپنا شیئر کر لیتا ہوں. ہاں, میں جو دیکھیں کاروبار میں ہی آپ نے دیکھا ہے بڑی بڑی کمپنی ایک تو اوور لیوریج ہو جاتی ہیں. ایک تو میری یہ لرننگ ہے کہ اوور لیوریج نہیں کرنا چاہیے, ٹھیک ہے. اپنے کیش کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے, اپنے آپ کو ایفیشینٹ کرنا چاہیے, اپنی آپریشن سے کیش جنریٹ کرنا چاہیے, ٹھیک ہے. دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے جو آپ نے پوچھی, وہ ہم نے کیسے سیکیور کیا. ہم جو فیسلٹیز جتنی بھی ہمیں کیش ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, ہم اس سے ڈبل یا ٹرپل اپنے آپ کو اویلیبل رکھتے ہیں لائنس کو, چاہے وہ بینک سے رکھیں چاہے اپنے پاس سے رکھیں, ٹھیک ہے. سو ہوتا کیا ہے, جب آپ کے ان ٹف ٹائمز آتے ہیں تو آپ وہ چیزیں مینیج کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے. سو اگر آپ کے پاس کیش نہیں ہے تو یو آر ڈن. یو مائٹ ہیو پروفیٹیبلٹی پتہ نہیں کہاں جا رہی ہو. ایک آپ دیکھیں جیسی پینی پتہ نہیں کیا کیا کتنی کمپنیاں فارغ ہو گئی, ٹھیک ہے. سو پرابلی ٹھیک ہے, آپ نے آپ کو جو رسک مینیج کیا کیش کا آپ نے مینیج کیا ہوا تھا, آپ کی پلاننگ پارٹ. سارے بینک کہتے ہیں آپ کو ایکسٹرا کیوں چاہیے, تو وہ میں نے اپنے والد سے بھی سیکھ لیا تھا کچھ, کہ یار جو بھی آپ کو چاہیے نا, آپ کو جو بھی سی ایف او آئے گا اس کا ڈبل ٹرپل رکھیں,
ٹھیک ہے. جب آپ کی لمٹس دیکھیں, آپ نے کیش بہت لاس کیا ہم نے 2-2.5 مہینے میں, ٹھیک ہے, کیونکہ سیل ہی نہیں تھی, ریونیو نہیں تھا. آئی تھنک وی ہیو ریکورڈ ان دا لاسٹ 1 month, but and I feel that it is going to be upward trajectory inshallah for us. I don't see any challenge because I think market میں ڈیمانڈ ہے اس وقت, کیونکہ کنسٹرکشن پیکیج بھی آ گیا ہے. سو یہ گورنمنٹ تو کر رہی ہے کچھ ایفرٹ, اپنا اسی بھی کچھ کرنا ہے نا. اسی کہنے سارا گورنمنٹ کر دے, سبسڈیاں دے دے, تو اسی بھی ایفرٹ کرنا ہے. سو وہ ساری چیزیں ہیں. آئی تھنک آئی سی. لوگوں کو کیسے کیا, آپ کو لے آف کیے انٹرووٹ نے؟ نہیں, کوئی لے آف نہیں کیا. ہاں میں بھی وہی پوچھنے لگی تھی کہ آپ نے کوئی لے آف نہیں کیا. یہ دیکھیے بہت بڑی آپ کی, کیونکہ اس وقت سب سے زیادہ اسٹریس میں اسٹاف ہوتا ہے, امپلائز ہوتے ہیں, ان بیچاروں کے چانسز ہوتے ہیں کہ ہمیشہ. سو ہم نے الحمدللہ ابھی تک تو کوئی لے آف نہیں کرتا نا ہمارا. نہیں, وہ ایسا جو نیچے والا ہے نا, تھوڑا سا اوپر سے ہم نے شرنک کیا, بٹ نیچے والے طبقے کو ہم نے پوری ویجز سیلریز پوری دی, پوری پے کی. ہاں. اینڈ اف دا کمپنی کمز جو اوپر والا ہے تھوڑا سا ہمارے سمیت, ان کو تھوڑا ہم نے شرنک کیا تھا. باقی تو ہم نے سب کو نیچے جو 30,000 بلو امپلائیز سب کو پوری سیلری. سی ایس آر کے حوالے سے انٹرووٹ کی کیا کنٹریبیوشن ہے, کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی؟ دیکھیں, امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ کو یہ سمجھنا ہے, سب کو یہ سمجھنا ہے کہ کمپنی رہے گی تو آپ کے گھر چلیں گے. ٹیمپرری پرابلم تو آتی ہیں, وہ سب کو مل کے ریزالو کرنی ہے. یہ چیز آپ کو جی اسٹاف کو ڈیولپ جی یہ بتا رہے ہیں, ہمارا HR ہوتا ہے وہ سارا بتا رہا ہوتا ہے. میں تو اپنا خود ایگزامپل سیٹ کرتا ہوں, میں کسی کو ایسا جا کے سمن نہیں دیتا, میں آئی لیڈ بائی مائی سیلف. سو آپ خود اپنا ڈائریکٹلی ٹاؤن ہالز کرتے ہیں؟ ٹاؤن ہالز ہم کرتے ہیں, اتنی نہیں کی ہم نے کیونکہ ہمارے بہت چیلنجز تھے. ابھی ٹاؤن ہالز بھی کر لیں گے, بٹ لوگوں کو فیل آ جاتی ہے کہ یار یہ کیا کر رہا ہے. ان کو ایک کانفیڈنس آتا ہے سینئر مینجمنٹ کا. فار ایگزامپل ایک چھوٹی باتیں ہوتی ہیں, بتانے کو تو نہیں, اگر کوئی کورونا میں ہو گیا, کوئی پرابلم ہو گئی, میں نے یہ دیکھا کہ یار دیکھو یہ پرابلم میں ہے, اس کو پتہ ہی نہیں کیا کرنا ہے, تو لیٹس سپورٹ ہم. So I started calling everybody myself. I didn't trust the HR because I thought کہ they would not be that value added. So ہر اس کو جس لحاظ سے وہ جس سمٹم میں تھا اس طرح اس کو گائیڈ کیا. If he had to go to a doctor, he had to go to a doctor. If he had to go to a hospital, he had to go to a hospital. And I made sure that he went to a hospital. عمر مجھے یہ بتائیے کہ اس پینڈیمک نے ہمیں اور یہ بھی سکھایا فاطمہ, بلکہ یہ آپ سے بھی میں پوچھوں گا کہ بہت زیادہ جو ڈیجیٹلائزیشن کا آگے, جو کہ میرا خیال ہے کہ شاید 5-10 سال بعد پش آنی تھی, کیونکہ آپ کی کمپنی انوویشن پہ بلیو کرتی ہے, آپ کی کمپنی ہیومن ڈیولپمنٹ, ہیومن ریسورس کی ڈیولپمنٹ پہ بلیو کرتی ہے, ماشاء اللہ. اب مجھے عمر یہ بتائیے کہ ڈیجیٹلائزیشن کے فرنٹ پہ اور یہ جو ڈسرپشن آئی ہے, اس پہ آپ کی کمپنی نے کیا انویسٹ کیا, اور کیا آپ نے اس کو ایفیشینٹ افیکٹو پایا, اور اسپیشلی ورک فرام ہوم کے بارے میں آپ کی کیا اوپینین ہے, رائے ہے؟ جی اس میں 1-1.5 مہینہ تو ریٹیل نہیں کھلی, ایک پارٹ ہمارا بزنس کا ریٹیل, تو وہ ہماری زوم اور یہ گوگل پہ ہی میٹنگ وہ ہم نے شاید کبھی زندگی میں نہیں کرنی تھی. ای کامرس جو میں واز آفٹر مائی ٹیم فار 2 years, وہ ایک دم ریوائیو ہو گیا اور وہ سب ایکشن میں آ گیا. اینڈ دیر از اے سیریس ہری اباؤٹ امپلیمنٹنگ اٹ. پھر ہم ای کامرس کیا کرتا ہے آپ کو سر, وہ کیا کرتا ہے, وہ آپ کو آپ کی ساری سپلائی چین کو ایفیشینٹ کرتا ہے. کاسٹ اس کی اتنی نہیں ہے, لیکن اگر آپ کی سپلائی چین میں آپ کی ڈسپیچ, آپ کا ویئر ہاؤس ٹھیک نہیں ہے, آپ کی انوینٹری ٹھیک نہیں ہے, آپ کو کسٹمر مارے گا پکڑ کے. سو وہ آپ کو ایفیشینٹ کرتا ہے, جو شاید ہم 10 سال نہ کر سکتے. یہ اپرچونٹی ہے کورونا سے نکلی ہمارے لیے, تو ایٹ لیسٹ یہ بھی اپرچونٹی ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو امپروو کیا, ایفیشینٹ کیا اپنے آپ کو. وی نیو کہ if we don't do this the way we are doing and treating our customers, it's not going to work like that in e-commerce. So it helped the whole supply chain and the value chain. Simple as that. It changed the mindset of the people as well. فاطمہ, ایک کوشچن میرا آپ سے, میں جتنا مرضی روتا رہوں نا سر, جب تک وہ جو کرنے والے ہیں ان کو نہیں سمجھ لگتی نا, وہ چیز نہیں بنتی. اور سم ٹائمز یہ چیزیں ہونے سے کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو آگے لے جاتی ہیں. زبردست. فاطمہ being a woman, mashallah, leader اور inspirational speaker and activist and especially as a journalist, آپ مجھے یہ بتائیے کہ کسی لیڈر کے اندر, کسی بزنس وومن, کیونکہ آج کل ویمن لیڈرشپ بڑی ڈیولپ کر رہی ہے, پاکستانی بڑی فرنٹ اینڈ پہ بڑے بڑے کمپنیز کو ویمنس ہیڈ کر رہی ہیں. ایک کرائسس جب آ جائے کمپنی میں, ملک میں, جگہ پہ, اس کرائسس کو مینیج کرنے کے لیے کون سی لیڈر کے اندر 3 صلاحیتیں, کمپیٹنس ہونی چاہیے ٹو اوور کم کرائسس؟
سب سے پہلے کانفیڈینس، جو اگر آپ کا کانفیڈینس شیک کر گیا تو اوبیسلی یو کانٹ گو فارورڈ، آپ وہیں پہ اسٹاپ کر جاؤ گے. سیکنڈلی پراپر اسٹریٹجی، آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے کیسی چیزیں لے کے چلنی ہیں، اور پروڈکٹیو آپ نے اگر جتنا انویسٹ کیا ہے کتنا آپ نے اس کو آؤٹ پٹ آپ کو ملنا چاہیے. اور جو اس میں تھرڈ چیز ہے میرا خیال ہے کہ اس میں اگر لیڈرشپ کی بات کریں تو میں تو یہی ابھی فی الحال کہہ رہی تھی کہ اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے کام کیسے کرنا ہے. فار ایگزامپل میں آپ کو ایگزامپل دوں گی. ابھی ہمارے پاس ایک کچھ آن لائن انکم ہے، آن لائن انکم کی ویب سائٹس ہیں، فیور وغیرہ اس طرح کر کے، جہاں سے لوگوں نے گھر میں بیٹھ کے ڈالرز کمائے، بزنس کیا، کرونا میں اسپیشلی اس سائڈ گئے. لیکن اگر آپ کو اسٹریٹجیز اور آپ کو پلیٹ فارمس ہی نہیں پتہ کہ آپ نے اپنی چیز بیچنی کس کو ہے، آپ نے ٹارگیٹ آڈینس آپ کو نہیں پتہ، تو اوبیسلی یو کانٹ ڈو بزنس. لیڈرشپ جو بھی آپ بزنس بناتے ہو آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپ کی ٹارگیٹ آڈینس کیا ہے اور آپ نے اس ٹارگیٹ آڈینس کو ہٹ کیسے کرنا ہے. دیکھیے ایک آپ نے بتایا جی کانفیڈینس، دوسرا بتایا اسٹریٹجی، اور تیسرا بتایا ٹارگیٹ. اسٹریٹجی از ویری امپورٹنٹ. اسٹریٹجی از ویری امپورٹنٹ. عمر آپ کیا کہتے ہیں، کون سی خوبیاں ہیں جو ٹیسٹنگ ٹائمس میں سے لیڈر کو اندر ہونی ضروری ہیں کہ کسی بھی چیلنجز آئیں تو وہ اوور کم کر سکتا ہے؟ جو آپ سمجھ، اب میں کیا ان کو کیا کروں؟ یہ آپ نے بڑا عجیب سا کویشچن پوچھ میں لیا نے ہے. پوچھا کہ لیڈرز کے اندر کون سی خوبیاں ہونی چاہیے ایک افیکٹو لیڈرشپ. So he should, I think a leader آپ کی کیا رائے؟ should, I think a leader should accept, should be able to change with time. Okay. And Adaptability. and آج کل جو لیڈرشپ ہے نا, it's very situational leadership. So you can't do a strategy for it. Sorry, مطلب so for this you can have a short term, medium, because you don't know کہ کیا ہونا ہے. مطلب you need a situational leadership. ہاں, تو ابھی آپ پاکستان میں بہت ساری جو لیڈرشپ ہے نا وہ سچویشنل ہے, کیونکہ یہاں نہیں پتا کہ گورنمنٹ نے کیا کرنا ہے آپ کے ساتھ, کدھر سے بم پھٹے گا, کس نے کیا, آپ گھر بھی پہنچیں گے صحیح یا نہیں پہنچیں گے. ٹھیک ہے, سو یہ ساری سچویشنل لیڈرشپ ہوتی ہے, اس لیے آپ کی کمپنی اس لیول پہ پہنچتی نہیں ہے, کیونکہ آپ کی اسٹریٹجیز اور وہ ایکشن پلان اس طرح امپلیمنٹ ہی نہیں ہوتا. میں بھی بڑی اسٹریٹجیاں بنانا سی, وہ پتہ لگتا سی یار یہ تو فیلئر ہو گیا, پھر ڈپریشن. ٹھیک ہے, سو وائی ڈو سم تھنگ, سو ہیو یور گولز ان مائنڈ سیٹ اینڈ ڈو یور اسٹریٹجیز. یس, آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ ڈونٹ ڈو اٹ, بٹ یا it's when you reach a certain level of your business size, and you know, and I can share you example of Interwood. I didn't know what we are going to do. There was no strategy, there was head میں چیزیں تھی. ہاں, ہوتا کیا تھا, نیت صاف تھی, کرتے گئے ایک ڈائریکشن آتی رہی. اب تو خیر مجھے بالکل کلیئر ہے واٹ نیڈس ٹو بی ڈن, بٹ دس از امپورٹنٹ ویئر یو آر ان یور سائیکل, لیڈرشپ سائیکل. اف یو آر اے اسمال بزنس, ہاؤ یو گوئنگ ٹو تھنک ڈفرینٹلی, اینڈ دیٹس یور تھنکنگ اینڈ یور تھاٹ پروسیس دیٹ کمز ان ٹو آل دیٹ. مجھے ایک چیز جو ہے نا, ہارورڈ بزنس کی جو ریویو کی اندر انہوں نے ریسرچ کیا ہے کہ جب ڈیفیکلٹ ٹائمز آتے ہیں, جب مشکل وقت آتا ہے, کرائسس آتا ہے, کیونکہ بہت زیادہ لٹریچر پینڈیمک میں لکھا گیا لیڈرشپ ان کرائسس کے اوپر, تو ایک چیز بڑی واضح ہوئی کہ جس کی لیڈرشپ کے اندر ایموشنلی انٹیلیجنٹ لیڈرز ہیں, جس نے اپنے تھاٹ پروسیس کو, اپنی ایموشنس کو کنٹرول کیا, انہوں نے اپنے بزنس کو بھی اچھے طریقے سے مینیج کیا, جس کو آپ نے شاید مائنڈ سیٹ بولا. ایموشنل لیڈرشپ یا ای کیو کا کسی لیڈر کے اندر ہونا کتنا اور کیوں ضروری ہے, یہ میرا کوشچن ہے. دیکھیں, ایموشنز when you run emotional management, emotional intelligence, when you run a business, it's two different things. If you have emotions in business, sometimes it does not work. Yeah, if somebody has a health issue, he has some issues, the emotions do come in and you need to support your co-workers on that. But I think business کے اندر emotions کو کم ہی رکھا جائے تو بہتر ہے, کیونکہ ایموشن کنٹرول کیسے کیا جائے. غصہ آتا ہے مثال کے طور پہ, میرا ڈائریکٹ کویشچن ہے آپ سے. غصہ نہیں کرنا چاہیے, میں ساری عمر غصہ کرتا رہا. غصہ نہیں کرنا چاہیے, لیکن غصے کو قابو کیسے کرتے ہیں, آ جائے تو انسان کو کنٹرول نہیں ہوتا. اس کو یہ پتا ہونا he means business. If I don't do it, I'll show him the door. That's it. You don't need to shout. I've done this shouting business all my life. It's rubbish. ہوتا کیا ہے, آپ جب شاؤٹ کرتے ہیں نا کسی کے اوپر, ٹھیک ہے, ویسے بھی قرآن میں منع کیا کہ یو آر لائک اے ڈونکی وین یو شاؤٹ, یا آپ قرآن کی آیت ہے. سو ہاں, آپ کھوتے کی طرح ہوتے ہیں, آپ آواز ہوتی ہے, اینڈ اٹ از ویری ڈس لائکڈ. سو کیسے کرتے, شاؤٹنگ نہیں کرتے, خاموش ہو جاتے ہیں.
یار میں بڑی شاؤٹنگ کی ہے, بہت ساری عمر ہی شاؤٹنگ کی ہے. ہاں اب میں چینج کر دیا. کیسے, یہی تو پوچھ رہا ہوں. تو میں if I say نے چینج کیا یا یہ بیگم نے چینج کیا؟ if I say something, نہیں, it's your leadership which brings you to that level, and you develop people to take that responsibility on your behalf. Otherwise you will keep on shouting. You will keep on shouting because it is, اگر مجھے کہیں فائنانس میں پرابلم آ رہی ہے اور میں اپنا نمبر 2 نہیں ڈیولپ کر رہا اس میں, تو وہ میرا ایشو ہے نا, میں شاؤٹ ہی کروں گا اس پہ اور سارا دن اپنے آپ کو کوستا رہوں. نمبر 2 ڈیولپ کیا؟ جی بالکل, میں تو ہر جگہ 2 پہ ہوں. میں تو 2 گھنٹے کام کرتا ہوں دن میں. میں تو ڈیولپمنٹ کے کام کرتا ہوں جو کمپنی کو اوپر لے کے جاتی ہے. سوچتا ہوں کہ یار یہ کیسے فرق, ایفیشنسی کیسے اپنے آپریشن سے اپنے آپ کو اپنا پھنسایا ہوا, بلکہ آپ نے ڈیولپمنٹ اور بزنس ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں. جی آپ غصے کو کیسے قابو کرتی؟ میں غصے کو, مجھے ویسے بہت کم آتا ہے. نہیں, نیچرل آ جاتا ہے. تو کیا کرتی ہیں؟ چپ کر جاتی ہوں. اب میرا غصے کی لاسٹ اسٹیج ہوتی ہے میں رونے لگ جاتی ہوں. اچھا ایک اور اس کا میں دیتا ہوں, کونے میں چلے جاتی ہوں, دیٹس آل, آئسولیٹ ہو جاتی ہوں. اس کا سب سے جو غصے کو کم کرنا ہے نا, کیا علاج ہے؟ واک, ڈو ایکسرسائز ان دا مارننگ. آپ سارا دن آپ کو تسلی رہے گی اور آپ کام رہیں گے. یہ بہت بڑی, اور ہوتا کیا جب آپ ایکسرسائز نہیں کرتے آپ کو اندر اسٹریسز ڈیولپ ہوتے ہیں. اینڈ دین ایٹ ہیلدی, دیٹ امپرووز یور اسٹریس لیولس. اور یہ دیکھیں یہ چیزیں, یہ پانی پئیں, یہ جو آپ کہہ رہی ہیں, کوکو کولا, یہ جو 7 اپس ہیں, اگین آئی مسٹ سے یہ چیزیں نہ پئیں پلیز. یہ آپ کے لیے دے ول گیٹ یو نو ویئر. ہماری ینگر جنریشن سارے اس لیے بال بھی فارغ ہو رہے ہیں سب کے, سب کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے, اور یو نو دے آر لیس فٹر دین مائی فادر. جیسا یوگا بہت امپورٹنٹ ہے. آپ نے ساتھ میڈیٹیشن ٹون لگانی ہے, کوئی میوزک سوتھنگ, اور پھر آپ نے یوگا کرنا ہے, اور obviously you're gonna have perfect day. جو مرضی کریں آپ, یوگا کریں, ایکسرسائز کریں, جو آپ کو اچھا لگتا ہے, بٹ ضرور کریں کچھ. چلیں یہ ہم آخری لاسٹ پارٹ پہ زیادہ ایک کوشچن پوچھتے ہیں. اگلے 5 سال بزنس کے حوالے سے, یا 2 سال یا سال, آپ اپنا وے فارورڈ کیا دیتے ہیں؟ کیا آپٹیمزم ریگارڈنگ بزنس کہ جہاز پاکستان میں یہ حالات ٹھیک ہو جائیں گے گلوبل لیول پہ, لوکل لیول پہ, اور یہ بزنس آگے چلے گا؟ آپ ہمیشہ ورسٹ کیس سینیریو سوچتے ہیں سر, اور آگے پازیٹیو بناتے ہیں. اور اس میں دیکھیں آپ کا کیا ہے, اب کیا ہے وہ یہ ہے کہ اس سے برے حالات تو نہیں ہو سکتے. یہ ورسٹ ہے. ہاں, اس سے برے ہو سکتے ہیں. آپ کے خیال میں کبھی آپ کی لائف ٹائم میں یہ پرابلم ہوئی ہے؟ ٹھیک ہے, میں نے ویسے اس طرح کے مختلف مائکرو لیول پہ اپنی کمپنی کے اندر چیلنجز دیکھیں, لیکن اس لیول پہ گلوبل نہیں دیکھا. تو مجھے تو کوئی ایسی, دیکھیے جب آپ صحیح کام کر رہے ہوتے ہیں نا, اور انوویشن کر رہے ہوتے ہیں, ٹیکنالوجی کر رہے ہوتے ہیں, آپ کی پروڈکٹ میں جان ہوتی ہے, R&D ہوتی ہے اس کے پیچھے, اور آپ کاسٹ ایفیشینٹ ہوتے ہیں, باؤنس بیک کر جاتے ہیں. آپ کو چاہے آپ ٹیکس, اور میں کہتا ہوں ٹیکس نہیں ہے, زکوٰۃ کا پہلے سب سے ٹیکس دیں پورا, پھر یہ ایکسٹرا جو فنڈنگ ہے نا وہ زکوٰۃ میں ڈالیں. ٹیکس تو ہم دیتے نہیں. اب وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ 20 بندے دے رہے ہیں نا, تو ان پہ پریشر پڑ جائے گا. اب انٹرووڈ 50 کروڑ پیسے مطلب ٹیکس دیتا ہے ٹوٹل پر ایئر. ٹھیک ہے, اب وہ بوجھ تو میں آپ کا لے رہا ہوں نا, جو آپ نہیں دے رہے ٹیکس. آپ کو بھی چلا رہا ہوں, ان کو بھی چلا رہا ہوں. گورنمنٹ نے تو کہیں سے چلنا ہے, یا ادھار لے کے چلے گی یا ٹیکس سے چلے گی, اور تو کوئی حل ہے کوئی اور. پھر آپ کہتے ہیں جی گورنمنٹ سب کچھ کرے, سبسڈیاں بھی دے, کہاں سے دے گی؟ وہ تو خود بھوکی ہے, اس نے آپ سے چلنا ہے. تو مجھ صاحب یہ بتائیے گا کہ اسٹریس لیول کو کیسے اوور کم کرنا چاہیے؟ اسٹریس کو میں نے آپ کو بالکل, آپ صبح ایکسرسائز کریں, 5 رات کو میری طرح 9 بجے سو جائیں. ابھی کئی بزنس مین بہت پریشان ہیں, تو آپ کو میں نے رات کو 9 بجے سو جائیں, 9 بجے سو جائیں. آپ کو بہت مشکل سوشلائزنگ بند کر دیں, 9 بجے سو جائیں, سکون کی نیند سوئیں, صبح 7-8 گھنٹے سوئیں, پھر نماز پڑھیں, پھر اللہ سے دعا کریں, خود ہی اللہ کوئی نہ کوئی حل نکالے گا اس وقت. اور میں کیا کہہ سکتا ہوں اس کے بارے میں؟ کوارنٹائن میں آپ نے آئسولیشن میں کون سی موویز دیکھی, آپ ریکمینڈ کریں 2-3. میں تو ڈرامے دیکھے ہیں, میں آج کل نا وہ دیکھ رہا ہوں, انا دیکھ رہا ہوں, انا ڈراما, جس کی ہماری انا ہے نا, یہی لے بیٹھی ہے مسلمانوں کو. ٹھیک ہے, انا ڈراما دیکھ رہا ہوں, ایگو. یہ پاکستانی ہے؟ ہاں آپ دیکھیں, یہ شاید ہم کا ہے. اور میں نے ڈرامے دیکھنے چھوڑ دیے, پھر میں نے پھر شروع کر دیے جب یہ پینڈیمک. صبح میں نہیں, کتابیں میں اتنی اچھی نہیں پڑھتا, بھی کانسنٹریٹ ہی نہیں ہوتا. بس پرابلم یہ ہے کہ وہ
بس میں ڈرامے زیادہ دیکھ رہا ہوتا ہوں. مجھے فلمیں کوئی اچھی بنتی نہیں ہے, بن ہی نہیں رہی. جو پرانی اچھی تھی یا اب تو جو ہے وہ ہے, آپ کو پتہ ہے. ہاں, سو ڈراموں میں پھر بھی جان ہے ہمارے, بہت جان ہے, اور کچھ میسج بھی آتا ہے. رونے دھونا تھوڑا زیادہ ہو جاتا ہے کبھی کبھار, ہر ایک کو مار کے زندہ کرتے ہیں اور وہ کرتے ہیں, لیکن یس آئی نو یا بٹ پھر ٹھیک ہو جاتا ہے سب کچھ. لیکن سم ہاؤ یا لائف میں کوئی فیکٹس, لائف میں کوئی ریگریٹ نہیں جی. ویسے لگتا نہیں ہے ان کو دیکھ کے کوئی ریگریٹ ہوگا. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ when you clean at heart you don't have any regrets. کوئی ایسی چیز جو آپ کرنا چاہتے تھے, you talk your mind. غلط صحیح بات کی ڈبیٹ ہے, آپ اجازت مجھ سے ڈس ایگری کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ آپ کا ہے. میں تو بول دیتا ہوں, لوگوں کو بہت برا لگتا ہوں میں کبھی کبھار کہ یار یہ تو سچ بات پہ برا, دس از مائی ہے نا, آپ اسے ایگری کریں نہ ڈس ایگری کریں. کوارنٹائن میں ڈیسائیڈ کیا کہ اللہ میاں سب ٹھیک کر دے, میں ٹھیک ہو جاؤں, میں فلاں ڈیسٹینیشن پہ وزٹ کروں گا. میں نے ایسے کوئی نہیں شوق, میں مجھے ویسے میں ٹریول کرتا ہوں صرف بزنس کے لیے. میں نے دنیا کی ہر ایگزیبیشن فرنیچر کی بیسٹ دیکھی ہے, اور میں نے لرننگ ادھر سے کی ہے ساری. اور تین ایسی جو آپ نے جو ایگزیبیشنز کی ہوں دیکھی. گونگزو میں صرف پہ جاتا تھا, یہ اب میں اتنا دکھ ہو رہا ہے, ابھی لگ رہی ہے, اب میں جا نہیں سکتا. وہ میرا پیشن ہے, مجھے سیکھنے کو ملتا ہے, اور ایوری ٹائم, اور I've been going there for 20 years and you know every time I learn something different. And that is how, because ہوتا کیا ہے کہ آپ ایکسپیرینس کے ساتھ چیزوں کو دیکھنا ڈفرینٹلی ہو جاتے ہیں, آپ ڈفرینٹ ویژن کے ساتھ جاتے ہیں, ڈفرینٹ ایکسپوجر کے ساتھ جاتے ہیں, تو آپ بہت چیزیں ڈفرینٹلی دیکھتے ہیں. سو فار ایگزامپل اب ہم نے روبوٹکس بھی لگا دی ہیں کمپنی کے اندر. سو اب کیا ہے کہ اتنی, کیونکہ اس کے اندر ہاتھ کا کام بھی ہے اور اس کے اندر ٹیکنالوجی بھی ہے, سو یہ سب کو مکس کر دیا. This is what you learn from your market, and that is when you keep consistency and discipline in your attitude. آپ کی جو کمپنی کی سب سے بڑی سکسیس میں نے جو اسٹڈی کیا وہ انوویشن ہے. آئی تھنک میں یہی پوچھنے لگی نہیں, وہ تو ہے, لیکن وہ کس طرح آتی ہے, وہ مائنڈ سیٹ سے آتی ہے. کنسسٹنسی, ڈسپلن, a lot of back strength and a lot of hard work. مشکل فیصلے زندگی میں عمر آپ نے کون سے کیے, پینڈیمک سے پہلے بھی یا پینڈیمک کے دوران؟ any 1 to 3 decisions, difficult decisions? کوئی بھی نہیں کیا, کچھ نہیں کیا, آٹومیٹکلی چلتی رہی چیزیں. اللہ, ہاں, کوئی ڈیسیژن نہیں. رول ماڈل کون ہے آپ کا, اپنی انسپریشن؟ میرے والد مجھے سے میں نے بہت سیکھا ہے, اور آئی تھنک وہ ایک عظیم آدمی ہے, لیکن کیونکہ انہوں نے 1000 ٹیکس آفیسرز بھی ٹرین کیے ہیں, اور یو نو ہی اسٹارٹیڈ ان ٹاورڈ, سو فار می ہی از بڑی بات. مجھے یہ بتائیے, بٹ وین آئی جوائنڈ ہم اٹ واز اے اسمال کمپنی, وی آل ورک ٹوگیدر اینڈ ناؤ میڈ اٹ اے ڈیسنٹ سائز کمپنی. اسٹل اے لانگ وے ٹو گو, آئی ڈونٹ نو کیا, وہ تو عمل ختم ہی نہیں ہوتا, بٹ یا اسٹل اٹس وی جسٹ بورن. آئی تھنک آپ کا وی کوڈ ہیو ڈن مچ فاسٹر, بٹ اٹس چیلنجنگ, انوائرمنٹ چیلنجنگ ہے, اٹس نو فیئر کمپٹیشن نہیں ہے. آئی تھنک ڈیوٹیاں ہم پوری دیتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ کوئی ڈیوٹی نہیں دے گا, میں اسے کیسے کمپیٹ کر سکتا ہوں. یہ ہیپینس کو کیسے آپ سمجھتے ہیں, ڈیفائن کرتے ہیں؟ واٹ از عمر فاروق کس چیزوں سے خوش ہو؟ آپ نے یہ جو فیل کیا ہے میرے اندر, وہ کیا تھا؟ انرجی لیول تھا. ہاں, ابھی مجھے کوئی آپ کو ایسی فیلنگ, مجھے 2 سال بہت اسٹریس ہوا, آئی فیل ڈاؤن اینڈ آؤٹ اونلی ان مائی لائف 2 years. آئی ڈونٹ نو وائی, بٹ سم ہاؤ. او شادی تو 30 سال ہو گئے, 20 سال ہو گئے. ہاں, وہ تو بہت پرانی بات ہو گئی. شادی goes in cycles, you know. اچھا, it goes in cycles. Sometimes you are very good, sometimes you are in the gutter, sometimes you. So that دوبارہ شادی ہو تو وہی ہوگی؟ نہیں, شادی مجھے ہاں وہیں ہوگی, ٹھیک ہے. I'm very happy with that. And اچھا, ہیپینس کو کیسے آپ ڈیفائن کرتے ہیں؟ یار لائف کو سمپل رکھیں. سمپل, ہاں, سمپل بیسکس پہ جائیں. کیوں آپ اپنی خواہشات کو ادھر لے کے جاتے ہیں؟ سمپل رکھیں, کچھ بھی نہیں, خوش رہیں گے انشاءاللہ. اور کامیابی کے لیے کیا ڈیفائن کرتے ہیں, کی 3 words ٹو ڈیفائن سکسیس آف؟ یار کامیابی اللہ دینے والا ہے, اللہ کی ذات ہے. محنت کریں, آنیسٹی سے, ہاں, اور ایمانداری سے کام کریں. یہی آپ کے قرآن بھی کہتا ہے. پورا دیں, ایمانداری میں آ جاتا ہے نا. 3 things you notice when you meet someone. فتنہ انگیزی نہ کریں, بس. اور کیا ہے, جب کسی سے ملتے ہیں تو پہلی 2-3 چیزیں کیا دیکھتے ہیں
जो आपके लिए पॉजिटिव एंड देन देखिए मेरा کنیکشن ہی ان سے ہوتا ہے جو میرے ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اسی کے سراؤنڈنگس کے اگینسٹ کنیکٹ کرتا ہے. میں دیکھتا ہوں کہ یہ کتنی آنیسٹی سے بات کر رہا ہے, یہ کیا کس ٹائپ کا ہے, اور پھر میں اس کو اسی لحاظ سے کرتا ہوں. میں آئی ایم گڈ ود ایوری بڈی ناؤ. پہلے وہ میں ہوتا تھا کہ یار ایک میرے سرٹن ہوتے تھے دوست بس, اب میں ہر ایک سے گپ شپ لگا لیتا ہوں, بٹ دیٹس گپ شپ اونلی. بٹ ہیں میرے دو چار ہی جو میرے سے کنیکٹ ہوتے ہیں, مجھے سمجھتے ہیں لوگ. ایک خاتون ہمارے ساتھ بیٹھی ہیں, یہ مجھے بتائیے کہ اپنا انٹرویو میں ماشاء اللہ بہت زیادہ آپ کے پاس گریجویٹ NCA کی اور بڑے پڑھے لکھے خواتین کام کرتی ہیں, تو ویمن امپاورمنٹ کے حوالے سے, ورک پلیس کے حوالے سے ان کے لیے آپ کی کیا رائے ہے؟ تو ہمارے جو میری بہن ہے وہ ڈیزائن کی ہیڈ ہے. جی ڈیزائننگ کی ہیڈ ہے. ہاں R&D کی ہیڈ ہے, اور ان کے نیچے ساری. تو ویمن امپاورمنٹ آپ کو پروموٹ کرتے ہیں اپنی کمپنی میں؟ ہاں ہوتی ہے نا. اگر آپ دیکھیں جو بندہ میرٹ پہ ہے وہ اس نے چاہے وہ CEO بن سکتا ہے, بن جائے. اٹس چاہے وہ ویمن ہے چاہے مین ہے, دیر از نو ڈسکریشن, وہ اس پہ کوئی نہیں ہے, وہ ڈسکریمنیشن نہیں ہے. سو یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو زیادہ سپورٹ کر رہے ہیں یا اس کو. ایون اگر کوئی دیر از نو جو ہے نا جو میرٹ پہ آئے گا اوپر آ جائے گا, بن جائے CEO بن جائے, جو بھی کرنا ہے کر لیں. جو دو چیزیں جو آپ اپنے بچوں میں اپنی ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں؟ میں ان میں کچھ نہیں ٹرانسفر کر سکتا. آئی ایم ٹرائنگ مائی بیسٹ بٹ سم ہاؤ دے لرن فرام یو ہاؤ یو ریئیکٹ. You cannot enforce this in generation what you want. They react to it negatively. True. Hobby? Yes. Hobby یار کیا hobby؟ آج کل تو مجھے لگ رہا ہے سائیکلنگ ہی ہے اور ڈراما. بس یہ ایکسرسائز ہی کرتا ہوں صبح صبح. ہابی اور باقی تو میں کرکٹ, فٹ بال اور ہاکی. کرکٹ میں نے بہت کھیلی. I used to play in Leeds as well, but اب تو نہیں کھیلا جاتا. کھیل سکتا ہوں بٹ یا I can play but یا نہیں کھیلتا. سر جی پاکستان کا کون سا جگہ, لاسٹ کوشچن سے پہلے, پاکستان کی کون سی جگہ خوبصورت ترین لگتی ہے جہاں بار بار جانے کو دل کرتا ہے؟ اسکردو. اٹس مائنڈ باگلنگ, اٹس امیزنگ. اسکردو, ہاں کیونکہ ادھر کی سینری. I have not been there but I have an idea. بٹ اسکردو میں کیا امپورٹنٹ چیز ہے, ادھر لینڈسکیپ, ڈیزرٹ بھی آتا ہے, فلیٹ لینڈ بھی آتا ہے, اس کے اندر ہلی ایریاز بھی آ رہے ہیں. دیٹ از ویئر اٹ از سو بیوٹیفل. Yeah, I don't know whether you've been there or not, but یہ گلگت وغیرہ میں اتنی ٹرین نہیں چینج ہوتی جتنی اس کا. گلگت بھی میں نے دیکھا ہے, بیکاز وہ ہماری فلائٹ کینسل ہو گئی تو ہمیں وہ پھر سارا رستہ گلگت سے آنا پڑا, اور I didn't go to Khunjra pass that way, but yes, it's beautiful. یار آپ اپنے کنٹری کو ایکسپلور کریں. ہم نے ریٹریٹ کی تھی 3-4 دن YPO میں نے آرگنائز کی تھی. It won the event best award as well in the region as well. So yeah, this is what you need to explore your own country. ہم ہوتا کیا لفافے پھینک دیتے ہیں, یہ پھینک دیتے ہیں, and we filth our country. This is very sad. Sir, my last question, عمر, آپ اپنا نئی نسل کے نئی ینگ انٹرپرینورز کے لیے کیا پاکستان کے حوالے سے پازیٹیو میسج دینا چاہیں گے؟ پاکستان میں بہت پوٹینشیل ہے. آئی تھنک آپ کام کریں. 25 سال پہلے میں نے بھی ہمت کی, آپ بھی کریں. اللہ تعالیٰ فیلئر دکھائے گا, آپ اس کو پھر اس پہ محنت کریں. اور ایسا اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی تو کسی سے جو اس چیز کو سمجھتا ہے اس سے مشورہ لیں, اور صحیح بندہ ہونا چاہیے. سو مینٹورنگ از اے گڈ وے آف ڈوئنگ تھنگس. آپ کا مینٹور کون رہا ہے والد صاحب کے علاوہ بھی؟ میرا کوئی نہیں رہا. سو میں نے YPO میں بہت لرننگ کی, تو اس کا کور فنکشن ہی ہوتا ہے جو لوگوں کو نہیں سمجھ ہے, ہمارے ممبرس کو بھی نہیں سمجھ, کہ اس کو کیسے اس سے لرن کرنا. میں نے انٹرنیشنل ایونٹ کیا ایک YPO کا جس نے انٹرنیشنل ایوارڈ لے لیا. حالانکہ میں اس ایونٹ کا وہ بھی نہیں تھا, لیکن ایٹ دی اینڈ میں نے اس کو کرایا. جو گورنمنٹ سے مجھے چیلنجز آئے, جو مجھے پرابلمز آئی, میں کاروبار میں نہیں مجھے کبھی اتنی آئی. And I managed that about 300 CEOs came from worldwide. So that was an amazing thing for me. Yeah. Thank you very much. Any the last question? Message of lesson میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ہمارے یوتھ کے لیے کوئی میسج, اور وہ دے دیا انہوں نے, وہ دے دیا تو already. Work hard with honesty. میسج کیا ہوگا؟ میرا میسج یہی ہے, ورک ہارڈ اور بی پازیٹیو. آپ جب پازیٹیو ہوتے تو چیزیں آپ کے لیے آسان ہو جاتی ہیں. آپ نیگیٹو سوچیں گے تو آپ کو نیگیٹو ملے گا. کوئی شعر آتا ہے, کوئی اچھا ادب, کوئی کوٹیشن, کوئی موٹیویشنل, میں چاہتا ہوں ریپ اپ کریں آپ, کوئی خوبصورت, کوئی گنگنا دیں, کوئی اچھا, کوئی ون لائنر جو آپ سمجھتے ہیں. میں ہمیشہ میوزک اچھا لگتا ہے, میوزک اچھا لگتا ہے, لیکن میں گاؤں گی نہیں, بہت بری ایک لائن شیئر کر دیں.
ون لائنر کبھی بھی نہیں. آپ اس کو بس ہم اس کو NDC تک کریں گے. میں ہمیشہ میرا جو اپنی اچھا موٹیویشنل میں آپ کو بتاتی ہوں جس چیز پہ میں نے بلیو کیا اور جس چیز پہ میں نے کام کیا وہ یہی تھا کہ ہمیشہ پازیٹیوٹی سپریٹ پازیٹیوٹی میٹ پازیٹیو پیپل. جو آپ کے سامنے بیٹھ کے نیگیٹیوٹی کر رہے ہیں یا نیگیٹیو وائبس ہیں تو نیگیٹیو وائبس کو اوائڈ کریں, نیگیٹیو پیپلس کو اوائڈ کریں. اب جیسے نیگیٹیو لوگوں سے دور ہوں گے نا, ٹرسٹ می یو گونا ہیو بیوٹیفل لائف. زبردست. تو سر اقبال کا شعر ہے, خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا تو بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا. یہ تو ویسے دوسری شادی کے لیے بھی ہے. ہاں میری دوسری شادی کرا کے اور مجھے گھر سے نکالیں گے. ہاں یہ آپ کا پلان لگ رہا. Thank you very much. Really, it is a really interesting and motivational talk. بہت کچھ سیکھا کرونا کی سروائیول کے حوالے سے, اس کی اوور کم کرنے کے حوالے سے, بزنس کے حوالے سے, اور اس کے علاوہ پھر ہم نے بزنس اسٹریٹجیز کے حوالے سے, خاص کر اپنی انوویشن کے حوالے سے بہت کچھ سیکھا, اور کچھ پرسنل چیزیں عمر کے ساتھ اور کچھ فاطمہ چٹا کے حوالے سے ہم نے بہت کچھ سیکھا. آج کا سیشن میں ریپ اپ کرتا ہوں 4A کے اوپر, کیونکہ جو بہت زیادہ جب ڈیفیکلٹ ٹائمز میں اسٹریس آتا ہے تو یہ میں نے ایک شیئر کرتا چلا جاؤں کہ 4A کو اڈاپٹ کریں. فرسٹ A از اوائڈ دا ٹاکسک پیپل, جیسے فاطمہ نے بھی بولا کہ ٹاکسک سچویشنز کو اوائڈ کریں, ٹھیک ہے. سیکنڈ ہے جی آلٹر دا سچویشن, اگر آپ اوائڈ نہیں کر سکتے تو آلٹر کریں. اور تیسرا ہے اڈیپٹ ٹو دا سچویشن, اگر آپ اڈیپٹ نہیں کر سکتے تو لاسٹ میں ایکسیپٹ دا سچویشن, ایکسیپٹ دا ریئلٹی. لیکن ڈینائل میں نہ رہے. جو بندہ ڈینائل میں رہتا ہے وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے, وہ اس کی قیمت بعد میں پے کرتا ہے. اور جو میرا آج کا ٹیک اوے تھا اسپیشلی اس سیشن کا جو عمر کے ساتھ تھا وہ تھا سورہ عصر کو اگر واقعی ہم اگر اس کو اڈاپٹ کر لیں کہ واقعی انسان خسارے میں ہے. ایکسیپٹ ان 4 لوگوں کے جن کی یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ جنہوں نے صبر کیا, جنہوں نے صبر کی تلقین کی, جو اپنا جو حق کی بات کی اور اس بات پہ قائم بھی رہے. اگر آج بھی ہم یہ 4 کریکٹرسٹکس یہ مائنڈ سیٹس ہیں اڈاپٹ کر لیں تو ہم ہر قسم کے کرائسس سے نکل سکتے ہیں. وتھ دیز ورڈز آپ اس پورے پروگرام کو ایڈیٹڈ پروگرام کو بھی آپ CEO ٹوڈے میگزین, CEO کلب پاکستان اور مینجمنٹ ہاؤس کی سائٹ پہ دیکھ سکتے ہیں اور اپنی فیڈ بیک دیکھ سکتے ہیں. اور کوئی اگر سکسیس اسٹوری آپ سمجھتے ہیں یا لیڈرشپ ان کرائسس, ہمیں پلیز ہمیں گائیڈ کیجیے. وی کین ہیو اندر سکسیس اسٹوری نیکسٹ ٹائم. تھینک یو. اللہ حافظ.